کوर्ٹ کی راہداریوں میں معمولی گہما گہمی تھی۔ ایک ہجوم تھا جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ اسی ہنگامے میں پولیس جیپ آ کر رکی اور اس میں سے لیڈی کانسٹیبل باہر نکلی۔ پھر ایک مجرم کو اتارا گیا۔ مجرم لڑکی تھی، ہلکے آسمانی رنگ کی فراک میں ملبوس، اس کے بال کھلے تھے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ ذرا قریب سے دیکھیں تو اس کا چہرہ واضح ہوگا، کانچ جیسی سبز آنکھیں جن کی چمک کہیں کھو گئی تھی، سفید دودھیا بے داغ ملائی جیسا چہرہ، اس کے کالے لمبے گھنے بال۔ وہ نازک لڑکی کم و بیش 24 سال کی تھی۔ اب وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ کورٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کورٹ کی سنوائی شروع ہونی تھی۔ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ کورٹ کا اندرونی منظر کسی مووی یا ڈرامے کے سین سے زیادہ بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، جیسے آس پاس کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ لوگ کورٹ میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی ہجوم میں وہ بھی تھا، پولیس یونیفارم میں ملبوس، 29-30 سالہ مرد، اس کی گرے آنکھیں، تیکھے نقوش، کھڑی مغرور ناک اور سرخی مائل رنگت، ماتھے پر بکھرے کالے بال، اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بدن۔ وہ اتنا وجیح نوجوان تھا کہ جہاں سے گزر رہا تھا وہاں موجود سب لڑکیاں اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس مجرمہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کیا میں ان سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے عزت سے لیڈی پولیس آفیسر سے اجازت چاہی۔ سر، تھوڑی دیر میں کورٹ کی کارروائی سٹارٹ ہونے والی ہے، آپ پلیز ابھی کوئی بات نہ کریں۔ وہ ان کا سینئر تھا، اسی لیے وہ اسے بہت عزت سے منع کر رہی تھی۔ اٹس ارجنٹ۔ اس بار اس کے لہجے میں حکم تھا۔ سب انسپکٹر خاموشی سے ایک سائڈ ہو گئی۔ اب وہ اکیلی کھڑی رہ گئی۔ زرین، اس نے دھیرے سے پکارا۔ زرین نے چونک کر چہرہ اٹھایا، اسے دیکھا۔ ASP ذوحان قریشی۔ اس کے ذہن کی تصویر پر دھندلی سی کوئی شبیہ لہرائی۔ ہاں، وہ سامنے کھڑے مرد کو پہچانتی تھی، مگر کون تھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے آس پاس لوگوں کو دیکھا، پھر زرین کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم کورٹ میں یہی کہو گی کہ تم نے کوئی قتل نہیں کیا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ بہت دھیمی سی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ ذوحان، جو اب بھی لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جیسے لوگوں پر نظر رکھ رہا ہو، زرین کی آواز پر جھٹکا کھا کر اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں میں؟ ذوحان۔ ذوحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا جب وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، مجھ سے دور رہیں اور مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اس نے دھیمی مگر سرد آواز میں سرگوشی کی اور ذوحان قریشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں جانتا ہوں ابھی تمہاری مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، مگر تم وہی کرنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں اس سارے میس سے نکال لوں گا، یقین رکھو مجھ پر۔ وہ اب اسے کاندھوں سے تھامے سمجھا رہا تھا۔ زرین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اس کی اجنبی نگاہوں میں کچھ تھا کہ ذوحان اندر تک تڑپ اٹھا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر کورٹ کی گھنٹی بجی۔ کیس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ ایک سائڈ ہو گیا۔ لیڈی کانسٹیبل اب اسے کٹہرے میں لے کر جا رہی تھی۔ ذوحان نے گہری سانس لی۔ جج صاحب آ چکے تھے۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی۔ یور آنر، ملزمان نے زمان قریشی کے سر پر وزنی گلدان مار کر ان کا قتل کیا، اور یہ بات انہوں نے خود ایڈمٹ کی ہے کہ انہوں نے ہی مقتول کا قتل کیا ہے۔ یہ بہت صاف اور سیدھا کیس ہے۔ ملزمہ اعتراف جرم کر چکی ہیں۔ وکیل خاموش ہوا تو جج صاحب نے زرین کو دیکھا۔ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس موقع پر دیا گیا کہ وہ کچھ بولے۔ زرین نے خالی نگاہوں سے جج کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ ایک سائڈ کھڑے ذوحان قریشی پر گئی جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زرین نے نگاہیں پھیرے، اب دوبارہ جج کو دیکھا۔ جج صاحب، یہ وکیل جو بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ ذوحان کا دل شدت سے دھڑکا۔ ان کی ہر بات ٹھیک ہے، میں نے ہی وہ قتل کیا ہے۔ اس نے بھری عدالت میں اپنا گناہ قبول کر لیا، اور ذوحان کو لگا کسی نے سارے کورٹ کی بلڈنگ اس کے سر پر دے ماری ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرین کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے اعتراف جرم کے بعد کورٹ میں ہلچل مچ اٹھی۔ سائلنس پلیز۔ جج کی آواز پر ماحول میں خاموشی چھائی۔ آپ نے انہیں کیوں قتل کیا؟ کوئی وجہ بھی ہوگی۔ جج صاحب نے دوسرا سوال پوچھا۔ میں نے ہی قتل کیا ہے، اور میں اس قتل کے لیے گلٹی ہوں۔ میں نے اسے کیوں مارا میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لیں وہ بدتمیزی کر رہا تھا، اپنی حدیں پار کر رہا تھا، اور میں نے غصے میں اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ اس سے آگے میں مزید آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں سزا کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے، پھر اس کی نگاہ پتھر بنے ذوحان قریشی پر گئی جو تکلیف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زریں چہرہ جھکا گئی، کچھ دیر کورٹ میں خاموشی چھائی رہی، پھر جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ملزمہ نے اپنا جرم قبول کر لیا، اس لیے انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو ذوحان کے کانوں میں اترا۔ زریں نے دونوں ہاتھ کٹہرے کی ریلنگ پر رکھے خود کو گرنے سے بچایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے مگر اس کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ وہ اونچی آواز میں رونا چاہتی تھی مگر اس کی آواز حلق کے اندر ہی دب گئی۔ کیس ختم ہو گیا، کورٹ کا وقت بھی ختم۔ جج صاحب اٹھ گئے اور لوگ باہر جا رہے تھے۔ اب لیڈی کانسٹیبلز نے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ جب راہداری میں ایک بار پھر وہ اس کے راستے میں حائل ہوا، اسے اتنے غصے میں دیکھ کر لیڈی کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر 2 قدم پیچھے ہو گئیں۔ وہ زریں کے پاس آیا اور اس کا بازو دبوچا۔ ان سب کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں اس نے سرگوشی کی۔ زریں ویسے ہی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے زریں کی یہ خاموشی مار رہی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس بار تقریباً چلایا، سر پلیز۔ سب انسپیکٹر نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ذوحان نے ایسی کاٹ دار نظروں سے گھورا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زریں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سے محبت کی تھی میں نے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ زریں نے خاموشی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میں اسی محبت سے نفرت کرتی ہوں۔ بس ایک سرگوشی کرتی وہ ذوحان قریشی کا وجود زلزلوں کی زد میں چھوڑتی۔ لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ ذوحان وہیں کھڑا رہ گیا، اسے لگا وہ اب کبھی ہل نہیں سکے گا۔ اب زریں کو پولیس جیپ میں بٹھایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جیپ جیل کی طرف جا رہی تھی۔ اب اسے اپنی لمبی زندگی جیل میں گزارنی تھی اور یہی اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ یہ قریشی ہاؤس کا منظر تھا۔ شہر کے ڈیفنس ایریا میں تعمیر کیا گیا یہ بنگلہ بہت خوبصورت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی ایک ایک دیوار پر مہنگی پینٹنگز اور قیمتی پتھر آویزاں تھے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو سب لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ خدا کا قہر نازل ہوا اس پر۔ خدا اسے غارت کرے، وہ منحوس میرا چاند سا بچہ چھین گئے۔ وہ قریب آئے تو کانوں میں فاریہ بیگم کی بے بسی کی آواز ابھری۔ ذوحان کا دل پھیل کر سکڑا۔ سکندر صاحب سگار کے گہرے کش لیتے کسی گہری سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ شکل سے تو کتنی معصوم نظر آتی تھی۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ میرا بچہ چھین لے گی تو میں اسے اس گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیتی۔ فاریہ بیگم اب بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی مگر اس سے زیادہ برداشت ذوحان میں نہیں تھی۔ موم پلیز، وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس کی آواز پر فاریہ بیگم نے اسے دیکھا۔ بس کر دو ذوحان، آج نہیں، آج اس کی طرفداری مت کرنا، وہ میرا بیٹا کھا گئی ہے اور اب تم بھی اس کی طرفداری کرو گے؟ بھولو مت مرنے والا تمہارا چھوٹا بھائی تھا، سگا بھائی۔ تم اپنے بھائی پر کسی غیر لڑکی کو فوقیت کیسے دے سکتے ہو؟ 4 دنوں سے فاریہ بیگم کا یہی حال تھا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بیٹے کی موت کا غم تھا اور ذوحان یہ چیز سمجھتا بھی تھا مگر وہ کیسے برداشت کرتا؟ زریں کے بارے میں کچھ بھی سننا سہانے روح تھا۔ میں کچھ نہیں بھولا موم، لیکن آپ شاید بھول گئی ہیں۔ اگر زمان میرا بھائی تھا تو وہ بھی غیر نہیں تھی، وہ میری… بس کرو ذوحان، بہت ہو گیا۔ الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے کیونکہ سکندر صاحب کی آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ اب تم اس 2 ٹکے کی قاتل عورت کی وجہ سے اپنی ماں سے زبان لڑاؤ گے؟ وہ جا چکی ہے نا جیل، اب بس بھول جاؤ اسے۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم فاریہ سے بدتمیزی کرو۔ ذوحان کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ڈیڈ، میں بدتمیزی تو نہیں کر رہا، میں تو بس… ذوحان نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر ایک بار پھر سکندر قریشی نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، بھولو مت۔ وہ لڑکی میرا جوان بیٹا مار چکی ہے اور دوسرے بیٹے کو جیتے جی ہم سے دور کر رہی ہے۔ ذوحان کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا وہ اندازہ نہ کر سکا۔ ڈیڈ، اس نے تکلیف ضبط کرتے انہیں ٹوکا، پھر گہری سانس لی۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کچھ ماہ کے لیے میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں کیونکہ میرا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس کی بات پر دونوں نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ سکندر صاحب کے ہاتھ سے سگار چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے وہی کہا ہے ڈیڈ جو آپ نے سنا۔ اس بار ذوحان کا لہجہ کچھ بھی ذرا اونچا تھا۔ ابھی تمہارے بھائی کو مرے صرف 4 دن ہوئے ہیں۔
اور اب تم بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اسی وجہ سے میں تمہاری اس پولیس کی نوکری کے خلاف تھا، مگر نہیں، تم نے کرنی تو اپنی مرضی ہوتی ہے، ماں باپ تو جائیں پھاڑ میں۔ وہ سخت طیش میں آئے تھے، مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، آپ لوگوں کے شکوے تو کبھی ختم نہیں ہونے، میں چلتا ہوں۔ بنا ان کی کوئی اگلی بات سنے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور 2 منٹ بعد وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نیچے چہرے پر جو سخت خول چڑھا رکھا تھا وہ اب چٹکنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے دور جانا چاہتا تھا، اس گھر سے دور جہاں اسے یہ تکلیف دہ یادیں پریشان نہ کریں۔ اس کی نگاہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی فوٹو تک گئی۔ وہ اس کی تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہی تھی۔ سہان کی آنکھوں میں بہت تیزی سے آنسو اکٹھے ہوئے، مگر وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور اب جلدی جلدی اپنا ضروری سامان پیک کر رہا تھا، کیونکہ اسے اس شہر سے دور جانا تھا جہاں اس کی یادیں تھیں، اور آدھے گھنٹے بعد وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ دوبارہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی نہیں جانے دیں گے، مگر وہ یہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس منظر کو چھوڑ کر اگر ہم شہر سے کچھ دور سینٹرل جیل کی طرف آئیں تو اس جیل آئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ دنیا باہر کی دنیا سے بہت عجیب اور بہت الگ تھی۔ یہاں صرف عورتیں ہی تھیں، ہر عمر کی عورت جو کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں یہاں آئی تھی۔ جیل بہت بڑی تھی، مگر پہلا دن ہی اس پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ وہ ساری زندگی یہاں کیسے رہے گی؟ یہاں پر تو بہت عجیب اور خطرناک قیدی تھے۔ جیل میں داخل ہوتی اسے یہاں قیدیوں والا لباس دے دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ اسی لباس میں تھی۔ اس کے بعد اسے سارے دن کا شیڈول سمجھا دیا گیا۔ ایک پولیس والی نے اسے مخلصانہ مشورہ یہ بھی دیا کہ اگر تم یہاں سب سے بنا کر رکھو گی تو ہی فائدے میں رہو گی، اگر کسی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ جیل کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال رہی تھی جب ایک 35 سالہ قیدی شگفتہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زری نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں رے، نئی آئی ہے؟ اس نے نہایت حقارت سے سوال پوچھا۔ جی، زری نے ایک لفظی جواب دے کر سائڈ سے نکلنا چاہا جب اس نے اچانک زری کا بازو دبوچ لیا۔ جب میں بات کر رہی ہوں تو میری بات کاٹ کر کہاں بھاگ رہی ہے؟ نئی آئی ہے اسی لیے پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، ورنہ ابھی تک تیری ٹانگیں توڑ چکی ہوتی۔ زری کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے وہ سارے آنسو اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ کس جرم میں اندر آئی ہے؟ شگفتہ نے دوبارہ سوال کیا۔ قتل کیا ہے، زری نے اس بار کچھ بہادر بنتے جواب دیا۔ شگفتہ نے سرتا پیر اسے دیکھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی بھی کسی کا قتل کر سکتی تھی؟ یہی سوچتے وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا مذاق کر لیتی ہے۔ وہ زری پر طنز کر رہی تھی۔ زری نے سر جھٹکتے پانی والی بالٹی پکڑی اور وہاں سے پلٹنا چاہا جب ایک بار پھر شگفتہ نے اس کا بازو دبوچا۔ میں نے جانے کا کہا کیا؟ اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، اب آنکھوں میں صرف غصہ ہی بچا تھا۔ زرین خاموشی رہی۔ نام کیا ہے تیرا؟ شگفتہ نے اب حکمیہ لہجے میں پوچھا۔ زرین، وہ ایک لفظی جواب دے کر پھر خاموش ہو گئی۔ اچھا، یہ بتا قتل کیسے کیا؟ اب شگفتہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک بھیڑیا جو میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے عزت بچا لی اور باقی سب لٹا دیا، وہ کہیں کھوئے ہوئے بولی۔ شگفتہ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، چل خیر جو بھی تھا، اب تو ساری زندگی سی جیل میں رہنے والی ہے، تو یہ بات اپنے پلو سے باندھ لے کہ اس جیل میں جیلر کا حکم صرف اپنے دفتر تک چلتا ہے اور جیل کے اندر یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے، تو تجھ پر بھی میرا حکم ماننا فرض ہے۔ چل اب جا اور میرے لیے باورچی خانے سے اچھا سا کھانا پلیٹ میں نکال کر لا۔ شگفتہ کے لہجے میں اب سختی آ چکی تھی۔ زری نے ایک نظر خود کو دیکھا اور دوسری نظر باورچی خانے پر ڈالی جو یہاں سے 100 میٹر دور تھا، اور وہاں ہر وقت 4 فیمیل پولیس والی ڈیوٹی دے رہی ہوتی تھی۔ میں یہاں اپنے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہوں، آپ کے حکم ماننے نہیں۔ آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ خود جا کر لا سکتی، مجھے اپنے بہت کام ہے۔ زری نے کچھ اونچے اور مضبوط لہجے میں شگفتہ کو منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ آج اسے منع نہ کر سکی تو یہاں سب اسے غلام سمجھیں گے، اور اسے اپنی عزت نفس سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے آواز آس پاس موجود سب قیدیوں نے سنی اور سب نے زری کی اتنی دیدہ دلیری پر حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نے تو باقاعدہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے شگفتہ کے سامنے زبان چلائی تھی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ کسی قیدی میں ہمت نہ تھی کہ اس کا حکم ٹالے۔ شگفتہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔
تیری اتنی ہمت کہ تو میرا حکم ٹالے گی؟ اس نے غصے سے زریں کو بالوں سے دبوچا۔ میرا حکم ٹالنے کی کوشش کیسے کی؟ زریں کو اپنے بال جڑ سے اکھڑتے محسوس ہوئے، مگر وہ ان میں سے کسی کے آگے نہیں جھکے گی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی، آپ خدا نہیں جس کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ آپ بھی یہاں سب کی طرح ایک عام قیدی ہیں، تو میں کیوں آپ کا حکم مانوں؟ زریں نے ہمت کرتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ شگفتہ کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ تیری اتنی ہمت تو شگفتہ سے زبان لڑائے گی؟ اس نے رکھ کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ زریں کے گال پر دے مارا۔ بالوں کے درد کے ساتھ گال کی جلن نے اسے تکلیف سے دوچار کر دیا، مگر وہ ان میں سے کسی کے سامنے بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شگفتہ کا غصہ ابھی بھی کم نہ ہوا۔ اس نے زریں کو ویسے ہی بالوں سے دبوچے رکھا اور اس کا سر پوری قوت سے پاس موجود ایک درخت میں دے مارا۔ بہت سب کے باوجود بھی زریں اپنی تکلیف اس پر قابو نہ رکھ سکی، اور اس کے دل خراش چیخ نے وہاں موجود کافی قیدیوں کو خوفزدہ کر دیا۔ شگفتہ کا غصہ کم ہوا تو اس نے زریں کے بال چھوڑ دیے۔ زریں کو اپنے سر سے کوئی مایا بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ پلٹتی، جیل کی ایک فیمیل پولیس آفیسر ان کے قریب آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ غضب ہو گیا شگفتہ۔ پولیس والی کو دیکھتے شگفتہ بھی چونکی۔ ایسا کیا ہو گیا جو تیرا سانس اوپر نیچے ہوا ہے؟ شگفتہ پرسکون تھی۔ نیا جیلر آیا ہے، سب قیدیوں کو حاضر کیا ہے، تجھے بھی جانا ہوگا۔ نئے جیلر کے ذکر پر شگفتہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اور اسے بھی پکڑو۔ اس کا اشارہ زریں کی طرف تھا۔ اس نے سب قیدیوں کو حاضر کیا، کوئی ایک بھی یہاں نہیں رہنی چاہیے۔ وہ سخت غصے والا ہے۔ اب ہماری حکومت کے دن جاتے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ پولیس والی بڑبڑاتی ہوئی جا چکی تھی۔ زریں نے اپنے گلے میں موجود وردی کے اس دوپٹے کو سر پر رکھ کے دبایا تاکہ خون پر قابو پایا جا سکے، مگر سر میں اب درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ ویسے ہی سر پر دوپٹہ رکھے اسے دبائے سب قیدیوں کے پیچھے میدان کی طرف تیز قدموں سے بھاگی۔ وہ قریب آئی تو دیکھا سب عورتیں قطار میں کھڑی تھیں اور سامنے ہی پولیس آفیسرز بھی کھڑی تھیں، مگر ان کے درمیان میں پولیس کی وردی میں ایک مرد کھڑا تھا۔ اس کی آواز یہاں سے بھی زریں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ سب کچھ ہدایات دے رہا تھا، مگر زریں وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ اس کے قدم پتھر ہو گئے۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ دوپٹے والا ہاتھ جو اس نے سر پر رکھا تھا وہ چھوٹا ہوا پہلو میں آ گرا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ ذوحان قریشی؟ ہاں، وہ ذوحان قریشی ہی تھا جو اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اے ایس پی ذوحان قریشی یہاں جیل کی 4 دیواریوں میں جیلر بن کر کیوں آیا؟ کیا اس کے لیے؟ نہیں۔ وہ بے اختیار کرنٹ کھا کر پلٹی اور 2 قدم پیچھے لیے۔ اسے اپنے سر پر زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی سزا کے بعد ذوحان قریشی کا باپ بھی اس کی زندگی میں بند ہو چکا، مگر وہ کیوں آ گیا تھا یہاں؟ ایک معمولی قیدی کے لیے وہ اپنا ٹرانسفر یہاں کروا سکتا تھا؟ نہیں۔ زریں کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی 2 قدم مزید پیچھے ہوئی، مگر اچانک ذوحان کی نگاہ اس تک گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ کانچ جیسی سبز آنکھوں میں درد کا سمندر ابھرا، مگر جلد ہی خود پر کنٹرول کر گئی اور اپنے آنسو صاف کرتی قریب آئی۔ ذوحان جو حسرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظریں زریں کے سر سے نکلتے خون تک گئیں۔ وہ فوراً فکر مند ہوا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک فیمیل پولیس آفیسر تھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ دیکھ تو زریں کو رہا تھا، مگر سوال اس کا پولیس والی سے تھا۔ وہ سر، پولیس والی تو ہکلانے لگی۔ میں نے پوچھا چوٹ کیسے لگی اسے؟ وہ اس قدر اونچی آواز سے دھاڑا کہ سب قیدیوں کے سانس تک روک لی اپنی۔ وہ سر شگفتہ سے بدتمیزی کر رہی تھی تو اس نے غصے میں ہاتھ اٹھا دیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ اس نے ایک بار پھر اسے غصے سے حکم دیا۔ زریں بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی جیل میں موجود ڈسپنسری کی ڈاکٹر بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی اور اب ذوحان کے حکم پر وہ زریں کے سر کی چوٹ کا معائنہ کرتے پٹی کر رہی تھی۔ وہ پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب ذوحان کی نظر زریں کے گال پر موجود انگلیوں کے نشان تک گئی، اس کے سارے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی سے اس نے بے انتہا محبت کی وہ آج اس حالت میں تھی۔ شگفتہ کون ہے؟ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ میں دوسری بار نہیں پوچھوں گا۔ ذوحان نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر پاس ہی موجود پلر پر دے مارا تو پولیس آفیسر نے شگفتہ کی طرف اشارہ کیا۔ ذوحان نے اسے سر تا پیر گھورا، پھر ان سب قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔
آج کے بعد اگر کسی نے بھی جیل میں کسی بھی دوسری قیدی پر ہاتھ اٹھایا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہاں پر پہلے ایک ایسی جیلر تھی، اس بات کو سب بھول جائے، اب یہاں کا انچارج میں ہوں، اور ذوحان قریشی اپنے اصول نہیں بھولتا، یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب اگر کسی نے بھی مار کٹائی کی نا تو بہت برا ہوگا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ان سب کی آنکھوں میں گاڑتا سب کو وارن کر چکا تھا۔ زریں کی پٹی ہو چکی تھی، اب سب واپس جاؤ اور اپنے کام پر لگ جاؤ۔ اس نے سب کو لوٹ جانے کا حکم دیا۔ زریں تو وہاں ایک منٹ بھی مزید نہ رکی اور الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گئی۔ سب چلے گئے، اب صرف شگفتہ وہاں رہ گئی تھی۔ ذوحان اس کے قریب آیا۔ آج پہلی اور آخری بار تھا، اسی لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آج کے بعد اسے ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا میں تمہارے عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ شگفتہ کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ امڈ آئی۔ کیوں جیلر صاحب، وہ ایک ہی نظر میں پسند آ گئی؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ ذوحان کی آنکھوں کی سرخی تیز ہو گئی، وہ شگفتہ کے مزید قریب ہوا۔ تمہارا بیٹا جو شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، اور جسے تم نے سب کی نظروں سے چھپا کر بورڈنگ میں رکھا ہے، وہ کتنا عزیز ہے تمہیں؟ ذوحان کی سرد آواز پر شگفتہ کے چہرے کے رنگ اڑے۔ تم، اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، جب ذوحان نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ، آج سے تم اسے آپ کہہ کر مخاطب کرو گی۔ جتنا تمہیں اپنا وہ بیٹا عزیز ہے نا، جس کی خاطر تم نے اپنے ہی شوہر کی جان لی اور آج یہاں موجود ہو، اسی طرح مجھے بھی وہ عزیز ہے جس پر تم نے ہاتھ اٹھایا۔ یاد رکھنا ایک بات، میں یہاں جیل میں صرف اس کے لیے آیا ہوں، اسی لیے اب تم خود سمجھ جاؤ کہ وہ مجھے کتنی اور کس حد تک عزیز ہو سکتی ہے۔ اپنی تمام چمچیوں سے کہہ دینا کہ اگر کسی نے بھی ذوحان قریشی کی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت کی، یاد رکھنا سب کو تباہ کر دوں گا، اور شروعات تمہارے بیٹے سے ہوگی۔ وہ شگفتہ کے حواس سلب کرتا واپس پلٹا اور اپنے آفس چلا گیا، اور پیچھے شگفتہ کا شوق اور غم کے مارے برا حال تھا۔ ایک چیز تو وہ صاف سمجھ چکی تھی کہ اگر وہ اپنی بھلائی چاہتی ہے تو اسے زریں سے دور رہنا ہوگا۔ جیل پر رات اتر آئی تھی، وہ اس وقت اپنے سیل میں بوسیدہ بستر پر لیٹی مسلسل ذوحان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جب اس کی زندگی سے نکل آئی تھی تو وہ کیوں اس کی زندگی میں واپس آ گیا؟ وہ کیا کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ اسے اب ذوحان قریشی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو شگفتہ کی آواز نے توڑا۔ وہ جیلر کیا لگتا ہے تیرا؟ اس کے لہجے میں اب کوئی غصہ نہیں تھا۔ زریں نے چونک کر باہر دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ زریں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ شگفتہ کو دیکھ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ تجھ سے بات کر رہی ہوں، کیا رشتہ ہے تیرا اس جیلر سے؟ زریں نے اس بار شگفتہ کو نہیں دیکھا۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ معلوم نہیں، کوئی رشتہ تھا بھی تو اب مجھے یاد نہیں رہا، اب صرف نفرت کا رشتہ بچا ہے بس۔ شگفتہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ زریں نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوئے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زریں، یہ آواز کسی سیسے کی طرح اس کی کانوں میں اتری۔ وہ اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ اسے کچھ فاصلے پر جیل کے دوسرے کونے میں بنے پولیس کوارٹرز میں سے ایک بیلکنی میں کھڑے ذوحان نے بے بسی سے جیل کی اس عمارت کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا تمہیں کیا ہو گیا ہے زریں، مگر میں سچ جان کر رہوں گا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے اتنی بیگانی کیسے ہو گئی؟ میں یہاں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں۔ تمہیں یہاں سے ساتھ لیے بنا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، شاید کوئی امید۔ جیل پر اگلا دن اتر چکا تھا۔ ذوحان نے زریں سے فی الحال بات کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس دور ہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج کچھ کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ صبح کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ اب دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ آج بھی کنویں کے پاس کھڑی پانی کی بالٹی بھر رہی تھی تاکہ اس پانی سے وہ برتن دھو سکے۔ اس نے بالٹی کنویں میں پھینکی اور پھر بالٹی کو واپس اوپر کھینچنا چاہا، مگر آج بالٹی کچھ زیادہ وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ زریں کو اپنے دونوں بازو درد سے چور محسوس ہو رہے تھے۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ بالٹی اوپر کھینچنی چاہی۔ شاید گرمی کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا۔ سورج بھی تو سوانیزی کی طرح اس کے سر پر ناچ رہا تھا۔
اس نے ایک بار پھر ہمت کی مگر اس بار رسی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنا سر پکڑا۔ ذوحان جو آج یونیفارم میں نہیں تھا، سادے کپڑوں میں ہی کچھ فاصلے پر کھڑا زریں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک پیچھے ہوتا دیکھ کر فکر مند ہوا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے زریں چکرا کر زمین پر گری۔ کافی ساری قیدیوں نے اسے گرتے دیکھا، سب اس کی قریب آئیں کہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زریں کا سارا وجود برف کی طرح سرد پڑنے لگا۔ ذوحان فوراً بھاگتا وہ اس تک پہنچا اور سب قیدیوں کو پیچھے کرتے وہ آگے آیا۔ اس نے زریں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ زریں، ادھر دیکھو مجھے۔ زریں، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اس پر جھکا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ سب حیرت سے اس جیلر کو دیکھ رہے تھے۔ ذوحان کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے جلدی سے زریں کو باہوں میں اٹھایا اور ڈسپنسری کی طرف بڑھا۔ پیچھے سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور بے بسی سے کلینک میں وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ جیلر صاحب، ڈاکٹر کی آواز پر اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ذوحان نے بے قراری سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ذوحان کے کانوں میں اترے۔ کیا؟ ذوحان کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ شی از 3 weeks پریگننٹ، لیکن وہ شدید ڈپریشن میں ہے، اس وجہ سے وہ خود بھی بہت ویک ہے اور بچہ بھی بہت کمزور۔ اگر یہ اسی طرح ڈپریشن کا شکار رہی تو ان کا مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اگر یہ بے ہوش نہ ہوتی تو شاید ہمیں ابھی ان کی پریگننسی کا پتہ بھی نہ چلتا۔ مجھے لگتا ہے ان کے ہسبینڈ کو انفارم کرنا چاہیے۔ ان کی مینٹل سٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ یہاں جیل میں رہ سکیں۔ یہاں کی قیدی ان کو مزید پریشان کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی ذوحان کو کہاں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو اب دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے ڈرپ لگائی ہے، تھوڑی دیر تک ختم ہو جائے گی، اس سے انہیں کچھ طاقت محسوس ہوگی اور انہیں کچھ دیر ہوش میں بھی آ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے مزید تفصیل بتائی۔ ذوحان نے خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ شی از مائی وائف۔ اور ڈاکٹر نے کرنٹ کھا کر ذوحان کو دیکھا۔ کیا؟ آپ کی وائف؟ ڈاکٹر کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زریں ذوحان کی وائف ہے۔ آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر میں ایسا مذاق کر سکتا ہوں؟ بیوی ہے وہ میری۔ ذوحان کی آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب ذوحان دھیمی آواز میں ڈاکٹر کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ زریں اور ذوحان دونوں کزنز تھے۔ ذوحان کا باپ سکندر قریشی، اس کی پہلی بیوی رمیسہ تھی، مگر ذوحان کی پیدائش کے وقت رمیسہ کی موت ہو گئی تھی۔ ذوحان بہت چھوٹا تھا، اسی لیے سکندر قریشی نے دوسری شادی فاریہ بیگم سے کر لی اور پھر فاریہ بیگم اور سکندر قریشی کا بھی ایک بیٹا ہوا جو کہ زمان قریشی تھا۔ زریں رمیسہ بیگم کے بھائی کی بیٹی تھی۔ رمیسہ کا ایک ہی بھائی تھا، مگر جب زریں 8 سال کی ہوئی تو تب زریں کے والدین کے ایک کار حادثے میں موت ہو گئی۔ زریں کے دادا ندیم صاحب زریں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ زریں کا ایک اس دنیا میں اب دادا کے سوا اور کوئی نہیں تھا، مگر ذوحان بھی اپنے نانا سے بہت اٹیچ تھا، اسی لیے وہ اکثر چھٹیوں میں ان کے پاس جاتا رہتا اور یوں ذوحان کو بھی نانا کی طرح زریں عزیز ہو گئی۔ جب زریں 16 سال کی ہوئی تو دادا نے اس کے مستقبل کی فکر کی وجہ سے اس کا نکاح ذوحان سے کر دیا۔ ذوحان نے بھی خوشی خوشی نکاح کر لیا۔ سکندر قریشی کو زریں اپنی بہو کے روپ میں کچھ خاص پسند نہیں تھی، نہ ہی فاریہ بیگم ایسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر ذوحان کی پسند کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور یوں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد زریں نانا کے پاس ہی رہی، مگر اچانک وقت نے پلٹا کھایا۔ 1 ماہ پہلے زریں کے دادا کا ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا اور نانا کی موت کے بعد ذوحان کیسے اسے اکیلا چھوڑتا۔ اب اس گھر میں زریں محفوظ نہیں تھی، اسی لیے ذوحان اسے اپنے ساتھ قریشی ہاؤس لے آیا۔ ان دنوں زمان قریشی کینیڈا میں تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتوں کا ٹرپ پلان کرتا رہتا تھا۔ زریں قریشی ہاؤس آ تو گئی تھی، مگر وہ فاریہ بیگم اور سکندر قریشی کی حقیر نظریں خود پر محسوس کر سکتے تھے۔ دادا کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا۔ زریں نے اب تک خود کو اس غم سے باہر نہیں نکالا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ذوحان اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ زریں نے اس وقت لائٹ بلو کلر کی فراک پہنی تھی۔ وہ حیرت سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے؟ اس نے دیواروں پر ذوحان کی تصویریں دیکھ کر پوچھا۔ ذوحان اس کی جانب پلٹا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ میرا کمرہ ہے، مگر آج سے یہ ہمارا کمرہ ہے۔ زریں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارا؟ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا ری ایکٹ کرے۔
اور میں سوچ رہا ہوں کہ مام اور ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، 1-2 دن میں کوئی ریسیپشن پلان کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے ابھی نانا کی موت کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مگر یہ ضروری ہے۔ اگر ریسیپشن ہو جائے گا تو سارے سرکل میں یہ واضح ہو جائے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ زرین کچھ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کے والدین مانیں گے۔ انکل آنٹی میرے یہاں آنے سے زیادہ خوش نہیں ہے سوہان، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ سوہان کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے زرین کو کمر سے پکڑتے اپنے مزید قریب کھینچا۔ وہ تو میرے پولیس میں جانے کے بھی خلاف تھے، ڈیڈ چاہتے تھے میں ان کا بزنس جوائن کروں، لیکن مجھے پولیس آفیسر بننے کا شوق تھا اور نانا نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، اسی لیے انہیں چھوڑ دوں۔ وہ آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر جائیں گے۔ تمہیں رہنا تو میرے ساتھ ہے، تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ رہنے کے لیے راضی، تو باقی سب کو بھول جاؤ۔ اس نے نرمی سے مسکراہٹ کے سنگ کہتے زرین کے چہرے پر بکھری لٹیں پیچھے کی۔ اس کی انگلیاں زری کے گالوں پر ٹچ ہوئیں اور سوہان کا دوسرا ہاتھ زرین کی کمر کے گرد تھا۔ زرین ذرا سا گھبرائی اور پھر بلش کر پڑی۔ سوہان نے اسے مسکراتا دیکھ کر اس کے مزید قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ زرین نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوہان کے اس لمس میں نرمی اور محبت محسوس کر سکتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زرین۔ سوہان نے اس کے کان میں جھکتے بہت نرمی سے سرگوشی کی اور زرین کو لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سوہان کو دیکھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا اور اتنے قریب سے دیکھنے پر وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے نانا نے صرف ایک بات سکھائی ہے مجھے، کہ میرے بعد میری زرین سے ویسی محبت کرنا جیسی میں کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرتے تھے، مگر میں دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، وہ بہت نرمی سے بتا رہا تھا۔ زرین کی آنکھیں پلوں میں نم ہوئیں۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ سوہان نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ کیا ہو گیا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سوہان پل میں پریشان ہوا۔ زرین بے ساختہ ہچکیوں سے روتی سوہان کے سینے سے لگ گئی۔ سوہان اس کے اس طرح رونے سے پریشان ہوا۔ ہے زری، کیا ہوا میری جان؟ پلیز ایسے مت رو۔ کیا نانا کی یاد آ گئی؟ سوہان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ زری نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیے، پھر چہرہ پیچھے کیا اور سوہان کو دیکھا۔ میرے پاس صرف دادا تھے اور اب وہ بھی نہیں رہے سوہان۔ اب میری زندگی میں میرا واحد رشتہ صرف آپ ہیں سوہان۔ آپ کے بنا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں بچا۔ میں نے اپنی زندگی میں دادا کے بعد صرف آپ سے محبت کی ہے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ پلیز سوہان، آپ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ سوسو کرتی بچوں کی طرح اپنی فیلنگز بتا رہی تھی۔ سوہان کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ وہ ہنس دیا تھا اور پھر زرین کو دوبارہ پکڑے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس اتنی سی بات پر اتنا رونا شروع کر دیا؟ زرین نے حیرت سے اسے ہنستے دیکھا جب اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرین، اب سے نہیں کرتا، بہت سالوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ تم میرے 2 دن کی محبت نہیں ہو کہ جس کا بھوت 4 دن میں اترا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری بیوی ہو تم، چاہے زندگی میں کیسے بھی حالات آئیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور یہ سوہان قریشی کا وعدہ ہے۔ سوہان نے اب اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور زرین کو اپنے سینے میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ تم میرے دل میں دھڑکن بن کر سانس لیتی ہو۔ آج کے بعد ایسا کبھی نہ سوچنا۔ اسے زرین کے گال پر لب رکھے، اس کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے۔ زرین کے دل سے بوجھ سرکنے لگا۔ اس نے سوہان کی شرٹ مٹھی میں تھام لی، کیونکہ سوہان کا حصار اس کی کمر کے گرد مضبوط ہو رہا تھا۔ سوہان نے اس کا چہرہ مزید قریب کیا۔ زرین کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر وہ خود کو اس کے حصار میں محفوظ محسوس کر سکتی تھی۔ یہاں وہ تحفظ تھا جو دادا کے سائے میں ملتا تھا۔ وہ بالکل دادا کی پرچھائی تھا، دادا کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ دادا نے اس شخص کو اس کے لیے چنا تھا اور وہ دادا کی پسند سے بہت خوش تھی۔ سوہان، وہ میں، زرین اس کی بے باک لو دیتی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتے گھبرائی۔
ابھی اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے جب ذوحان اس کے لبوں پر جھکا۔ زری نے گھبرا کر تیزی سے ذوحان کی شرٹ پر گرفت سخت کی۔ اس کی سانسوں پر قابض ہوتا اسے محسوس کرتا اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ زری کا سانس تھمنے لگا، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ کچھ دیر بعد ذوحان نے اس کی حالت دیکھتے دھیرے سے اس کے ہونٹ آزاد کیے۔ زری کے چہرے پر سارا خون سمٹ آیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی، اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ ذوحان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ زری کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اب بھی اپنا سر اس کے سینے میں چھپائے بمشکل بول سکی۔ ذوحان زیر لب مسکرایا، پھر دھیرے سے اپنا حصار کھول دیا۔ اوکے، جاؤ ریسٹ کرو۔ زری پیچھے ہوئی اور ذوحان کو ایک نظر دیکھتی بیڈ تک آئی، پھر جھجکتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ذوحان اس کے قریب آیا اور بلینکٹ کھول کر خود زری کے اوپر دیا، پھر اسی نرم مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ ذوحان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سو جاؤ تم، زیادہ کچھ بھی غیر ضروری سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ زری نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا تو ذوحان کال ریسیو کرتا بالکنی میں نکل گیا۔ جب وہ کال پر بات ختم کرتا واپس کمرے میں آیا تو تب تک زری سو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ایک بار پھر مسکرا دیا اور پھر وہ بیڈ کی دوسری سائیڈ آتا اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے پر وہ دونوں فاریہ بیگم اور سکندر صاحب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ذوحان کے پہلو میں بیٹھی زری کچھ جھجکتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ جب ذوحان نے بات شروع کی، میں سوچ رہا تھا ڈیڈ کی ریسیپشن رکھ لیتے ہیں، اب ہمارے سرکل میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ زری میری بیوی ہے۔ ذوحان کی بات پر ایک پل کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر سکندر صاحب نے غصے سے پلیٹ میں چمچ پٹخا۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ ریسیپشن وہ بھی اتنی جلدی؟ ابھی تمہارے نانا کی موت کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ انہوں نے ناگواری سے زری کو دیکھا جس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر بھی تنفر ابھرا۔ او پلیز ذوحان، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے سارے سرکل میں اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں انٹروڈیوس کرواؤں؟ تو یہ نہیں ہونے والا، اسی لیے ریسیپشن تو بھول ہی جاؤ، میں اس کے حق میں ذرا بھی نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں زری کے لیے صرف نفرت تھی۔ زری کا کھانا کھانا اس سے زیادہ یہاں بیٹھ کر محال ہو گیا۔ وہ خاموشی سے پلیٹ میں چمچ رکھتی اٹھی۔ ذوحان جو والدین کو بے بس نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس نے تکلیف سے زری کو دیکھا جو بنا کسی کی طرف دیکھے کرسی پیچھے کرتی پلٹی اور اب سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ گاڈ سیک، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ اس سے بیوی ہے وہ میری، جتنی جلدی آپ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ جتنی بار آپ اس کا دل دکھائیں گے اتنی بار میں بھی ہرٹ ہوں گا، اور اگر آپ لوگوں کو وہ اتنی ہی ناقابل برداشت ہے تو بتا دیں مجھے، میں اسے لے کر ایک الگ گھر لے لیتا ہوں، پھر تو شاید آپ لوگوں کو سکون آ جائے۔ غصے سے کہتے وہ بھی ناشتہ وہیں چھوڑے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو زری صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زری، بہت پیار سے پکارا۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری موم، ڈیڈ کو تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھا۔ زری نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ ذوحان، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اسے تو مطمئن کر چکی تھی مگر وہ جانتا تھا وہ خود تو پریشان ہے۔ پھر سارا دن وہ کمرے میں ہی بند رہی۔ ذوحان بھی آج پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا۔ وہ فی الحال اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی جانے کے حق میں نہیں تھا۔ قریشی ہاؤس پر رات اتر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ دونوں نے ڈنر بھی کمرے میں ہی کیا تھا۔ ذوحان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے ابھی بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھا تو اس نے زری کا ہاتھ پکڑا۔ ذوحان، میں سوچ رہی تھی کہ ہم ریسیپشن رہنے دیتے ہیں۔ ذوحان حیران ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، زری کی اگلی بات نے اسے مزید حیرتوں میں ڈال دیا۔ ہم بڑی تقریب نہیں کرتے، ہم سنت کے مطابق ولیمہ کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنا ولیمہ یتیم خانے جا کر نہ کریں۔ اسے بہت امید سے ذوحان کو دیکھا۔ یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے وہ سکون ملے گا جو لاکھوں کی پارٹی میں بھی نہیں مل سکتا۔ ذوحان بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم شور ہو؟
زری نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، رخصتی کی کوئی خاص رسم تو ہوئی نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں ہمارا ولیمہ سنت کے مطابق ہو۔ ذوحان گہرا مسکرا دیا۔ اچھا، تو پھر کب جانا ہے یتیم خانے؟ اس کے بالکل سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ زری سوچنے لگی، کل ہی چلتے ہیں۔ شاید وہ یتیم خانے جانے کے لیے ایکسائٹڈ تھی۔ اچھا، تو تم چاہتی ہو کل ہی ہمارا ولیمہ ہو؟ وہ اسے محبت باش نظروں سے دیکھتا اس کے مزید قریب ہوا۔ زری کو اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو وہ سرخ پڑی۔ ہاں، وہ میرا مطلب تھا کہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے نا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ ہاں، یہ تو سچ کہہ رہی ہو، ڈیلے تو واقعی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو نا، ولیمے سے پہلے ہمارا ایک ہونا ضروری ہے، تبھی تو ولیمہ حلال ہوگا۔ ذوحان نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ زری زرتا پیر سرخ پڑی۔ ذوحان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اگر تم ابھی کمفرٹیبل نہیں ہو تو بتا سکتی ہو، ہم ولیمہ پوسٹ پون کر دیں گے۔ اس نے زری کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، وہ بس مدھم سی آواز میں سرگوشی کر سکی۔ ذوحان گہرا مسکرایا، پھر اس کے لبوں پر جھکتے مزید شدت سے اسے اپنے قریب کرتا اس پر جھکا۔ زری نے گھبرا کر ذوحان کی گردن میں بازو حمائل کرتے خود کو اسے سونپ دیا۔ اس کی محبت میں خود بھی تو فنا ہو جانا چاہتی تھی۔ ذوحان ایسے ہی اس کے لبوں کو مزید شدت سے سک کرتے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ زری کی گرفت ذوحان کی شرٹ پر مضبوط ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو زری سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ذوحان اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شرٹ اتار چکا تھا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی، اسے شرم آ رہی تھی۔ ذوحان نے اس کے دونوں ہاتھ تکیے سے پن کیے اور اس کی گردن پر جھکا۔ زری نے آنکھیں بند کیے، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے، گہرے سانس بھرے اور پھر رات کی گہری ہوتی سیاہی ان کو ہمیشہ کے لیے ایک کر چکی تھی۔ اگلے دن وہ ذوحان کے ساتھ یتیم خانے گئی تھی۔ وہاں جا کر وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ والدین بھی ناراض نہیں ہوئے اور بیوی کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ پھر 2 ہفتے گزر گئے۔ زری ایک حد تک اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ فاریہ بیگم اور سکندر صاحب کا رویہ بھی اب پہلے کی طرح سخت نہیں رہا۔ ذوحان بھی اب روز پولیس اسٹیشن جا رہا تھا۔ آج جب وہ گھر آیا تو کچھ پریشان تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑا کسی گہری سوچ کا شکار تھا۔ زری اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے ذوحان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ذوحان نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے ساتھ رہتے اس کی قربت میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے زری کو اپنے حصار میں لیا۔ مجھے ایک کیس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ تھی۔ زری کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ بس اتنی سی بات پر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جائیں، اپنا کام کریں۔ آپ نے واپس آ ہی جانا ہے اور میری فکر مت کریں۔ اب تو سب ٹھیک ہے، آنٹی بھی مجھ سے اچھے سے بات کرتی ہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ زری نے اس کی گردن پر لب رکھتے اس کی ٹینشن دور کی۔ ذوحان مسکرا دیا۔ تم رہ لو گی نا؟ زری نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے فوراً کال کرنا۔ اس کی اتنی فکر پر زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذوحان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے باہوں میں اٹھاتے اندر آیا۔ کیا کر رہے ہیں ذوحان؟ اس نے جلدی سے ذوحان کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ اتنے دنوں کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، جانے سے پہلے بس کچھ سکون کے پل چاہتا ہوں۔ اسے بیڈ پر لاتا، اس پر جھکتے سرگوشی کرتا زری کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ذوحان اپنی شرٹ اتارتا اس کے لبوں پر جھکا۔ زری اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اس کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ اور پھر اگلی صبح ذوحان چلا گیا۔ 10 دن بعد جب وہ واپس آیا تو گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ زمان کا قتل ہوا تھا اور فاریہ بیگم اور سکندر صاحب کے مطابق زری نے اسے قتل کیا تھا۔ زری پولیس کی حراست میں تھی۔ وہ 2 دن تک ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ زری سے ملے، مگر اسے ملنے نہ دیا گیا، اور جب وہ عدالت میں اس سے ملا تو زری نے اسے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا، اور وہ یہی جاننے یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ زری ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ کسی انجان کمرے میں تھی، سر پر ابھی بھی پٹی تھی، مگر درد کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ کہاں تھی؟
اس بیڈ روم میں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر خود پر گئی تو اس نے بلینکٹ ہٹا کر اپنے آپ کو دیکھا تو وہ قیدیوں والی وردی میں تھی۔ پھر اب اس کے جسم پر پرپل کلر کی فراک تھی اور پاس ہی اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ کیا وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ تو جیل میں تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوحان ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ذوحان کو دیکھتے زری کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر ابھرے۔ چہرے کی نرمی ایک دم سختی میں بدل گئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی نرمی تھی جو ہمیشہ زری کے لیے ہوتی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زری کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے جس وقت زری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہاں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ میں تو جیل میں تھی نا، آپ ایسے مجھے جیل سے باہر نہیں لا سکتے، جانتے ہیں نا یہ جرم ہے۔ زری کی آنکھوں کی سرخی تیز ہو گئی۔ ذوحان نے گہری سانس لی۔ تم جیل میں ہی ہو؟ زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا گھٹیا مذاق ہے یہ، کہیں یہ جیل کا کمرہ کہیں سے نہیں لگ رہا۔ اس کا لہجہ مزید تلخ ہوا۔ ذوحان یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یہ پولیس آفیسرز کے کوارٹر ہیں اور ابھی تم میرے کمرے میں ہو۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے کمرے میں لانے کی؟ مجھے واپس اپنے سیل میں جانا ہے۔ زری نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی جب ذوحان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ سکون سے بیٹھی رہو، خبردار اگر یہاں سے ہلی۔ اس کا لہجہ اب کچھ سخت ہوا۔ زری نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی مگر ذوحان کی پکڑ اب سخت تھی۔ چلو سوپ پیو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سوپ کا چمچ بھر کر زری کے لبوں کے پاس کیا۔ مجھے نہیں پینا کوئی سوپ، مجھے واپس جانے دیں، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس اپنے سیل میں جانا ہے۔ زری بھی اونچی آواز میں چلائی۔ ذوحان نے آنکھیں میچے اپنا غصہ ضبط کیا۔ تم اب یہیں رہو گی میرے پاس جب تک تم جیل میں ہو، میں تمہیں اس گھٹیا سیل میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتا اب بھی اونچے لہجے میں غصے سے کہہ رہا تھا۔ زری اب بھی اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ اور نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہاں کے انچارج ہیں تو کیا کسی بھی قیدی کو اپنے بیڈ تک لے آئیں گے؟ وہ اب بھی بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ ذوحان نے اس کی کلائی چھوڑے اسے کاندھوں سے دبوچے اپنے قریب کیا۔ زری، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ زری نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ذوحان کی آنکھوں میں سے اتنی سرخی پہلے کبھی نہیں دکھی تھی۔ یہاں موجود کسی بھی قیدی سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی میرے نکاح میں نہیں ہے۔ تم میرے نکاح میں ہو، اسی لیے آج اس کمرے میں موجود ہو۔ بس بہت برداشت کر لی میں نے تمہاری یہ باتیں۔ اب سے تم یہی رہو گی اور اس بات کو جتنی جلدی اپنے دماغ میں بٹھا لو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ذوحان نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ گھبرا کر بیک گراؤنڈ سے چپک گئی۔ اور کیوں رہوں گی میں یہاں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، یا پھر آپ کو اپنا مطلب چاہیے مجھ سے؟ وہ اب بھی اسے تلخی سے بولی۔ ذوحان بیڈ سے اٹھا، اس کے قریب جھکا۔ زری نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا مگر وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وجہ جاننی ہے نا تمہیں؟ تو پھر سنو۔ ذوحان نے اس کا منہ دبوچا مگر اس کی پکڑ میں نرمی تھی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میری اولاد ہے اور میں اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو اس گھٹیا سیل میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے اب سے تم یہیں اس کمرے میں رہو گی۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ زری کا وجود ساکت رہ گیا۔ ذوحان نے اس کا منہ چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اب میں واپس آؤں تو تم نے سوپ پیا ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے حکم سناتے کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے بیٹھی زری کتنی ہی دیر اس کے الفاظ پروسیس کرتی رہی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میری اولاد ہے اور میں اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو اس گھٹیا سیل میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے اب سے تم یہیں اس کمرے میں رہو گی اور اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ ذوحان کے الفاظ بار بار کانوں میں گونجے تو جیسے اس کے دماغ نے اس سچائی کو پروسیس کیا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک آیا۔ کیا واقعی وہ ماں بننے والی تھی؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اس نے تو یہ سب سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گالوں سے بہنے لگے۔
اس نے ایک نظر ٹرے میں پڑے باؤل تک گئی۔ سہان عصر کے وقت کمرے سے نکلا تھا، پھر رات کو واپس آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ سائڈ ٹیبل لیمپ کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ وہ کمبل سر تک تانے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سہان کی ایک نظر سائڈ ٹیبل تک گئی، ٹرے وہاں نہیں تھی۔ یقیناً وہ سوپ پی چکی تھی۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ میں وہ سچ جان کر ہی رہوں گا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا میرے جانے کے بعد کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہاں سے اٹھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ آتا، خود بھی لیٹتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ اس سے بڑا سکون اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیل کی اس بلڈنگ پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ زرین فریش ہوتی ہمت کرتے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا سہان کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ ناشتہ بنا چکا تھا، اب ناشتہ ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ یہاں آؤ، بیٹھو، ناشتہ کرو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ جانتا تھا زرین اب نرمی سے اس کی بات نہیں مانے گی، اور ویسے بھی وہ اسے یہی تاثر دے رہا تھا کہ وہ صرف بچی کی وجہ سے یہاں ہے۔ زرین خاموشی سے کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سہان سے بحث کرتی۔ وہ اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتا اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ آج کے بعد تم کھانے میں کوئی لاپرواہی نہیں کرو گی۔ بچی کی صحت پر کوئی رسک لیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زرین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ زرین کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ سہان بھی اس کے سامنے بیٹھا ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ زرین 2 گھنٹے تو وہیں کمرے میں رہی، پھر اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ کوارٹر سے باہر نکل آئی اور چہل قدمی کرتے ہوئے کوہے کے پاس آ گئی۔ سب قیدی وہیں موجود اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ شگفتہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے قریب آئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے لڑکی؟ اگر جیلر نے دیکھ لیا تو بھڑک اٹھے گا۔ زرین نے گہری سانس لی اور پاس موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی تو شگفتہ بھی وہاں بیٹھ گئی۔ میں کسی جیلر سے نہیں ڈرتی، وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ ویسے تو نے مجھے بتایا نہیں کہ تو اس کی بیوی ہے۔ زرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ زرین کی آنکھوں میں سوال پڑ گئی تھی۔ سب جان گئے ہیں یہاں۔ کل جب تو بے ہوش ہوئی تھی تو ہم سب نے دیکھا کیسے تیرے شوہر کی جان نکلی تھی۔ بہت محبت کرتا ہے تجھ سے۔ زرین کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ ضروری نہیں ہر نظر آتی محبت سچ ہو، کچھ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ زرین کی بات پر شگفتہ ہنس پڑی۔ پتہ ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ شروع میں تو سب اچھا رہا، پھر جب میں پریگننٹ ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ یہ بچہ نہیں چاہتا تھا، مگر میں تو ماں تھی نا، میں تو اسے دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محبت فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے والدین کے خلاف جا کر جتنی بڑی غلطی کی تھی، تب دل چاہتا تھا واپس پلٹ جاؤں، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دن مجھے میرے بچے سمیت جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو وہ ہوگا یا پھر میرا بچہ۔ اس دن میں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے مار دیا۔ زرین جو اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آج صرف اپنے بچے کی وجہ سے یہاں ہوں۔ وہ باہر کھلی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ میں خوش ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی شگفتہ ہو۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرا شوہر تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جیسے اسے پتہ چلا تو اس حال میں ہے، تجھے جیل جیسے ماحول سے نکال کر اس گھر جیسی جگہ لے گیا تاکہ تو ٹینشن نہ لے۔ زرین نے بے حد بے یقینی سے شگفتہ کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں سوال پڑ گئی تھی۔ ہاں، یہاں سارے جان گئے ہیں کہ تو ماں بننے والی ہے، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ بچہ بہت کمزور ہے۔ تو ڈپریشن میں رہی تو بچے کے ساتھ تیری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، اپنے شوہر سے ناراض ہونے کے بجائے اس سے بات کر، مسئلہ حل کر اور اس جیل سے نکل جا۔ صرف ایک بار یہ سوچ کر دیکھ کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ اس جیل میں پیدا ہو۔ زرین جو چہرہ جھکائے شگفتہ کی ساری باتیں تحمل سے سن رہی تھی، اس کی آخری بات نیزے کی طرح سینے میں پیوست ہوئی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر تو چاہتی ہے نا کہ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جیل سے نکل جائے، تو تجھے اپنے شوہر کو وہ سچ بتا دینا چاہیے کہ تو نے قتل کیوں کیا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا ایسا کہ تجھے اپنی ہی دیور کو مارنا پڑا؟ زرین کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لے،
اگر تو نے وہ سچ نہیں بتایا، بات نہیں کی، اپنے اندر کا غبار باہر نہیں نکالا، تو تیرے بچے کو اس جیل میں پیدا ہونا پڑے گا۔ تو چاہے گی وہ یہاں پیدا ہو؟ شگفتہ کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھانے والی عورت اسے عقل بھی دے گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے اٹھی اور واپس کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چند دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے۔ زریں خاموش تھی، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بس اجنبی سے تھے۔ سوہان نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اس کے جانے کے بعد گھر میں کیا ہوا تھا، زمان کینیڈا سے واپس کب آیا، اور اس کے اور زمان کے درمیان ایسا کون سا جھگڑا ہوا کہ اس نے زمان کو مارا۔ وہ جانتا تھا کہ زمان نے ہی کچھ ایسا کہا ہوگا، یا پھر کچھ ایسی حرکت کی ہوگی کہ زری نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمان ایک نمبر کا بگڑا ہوا اور لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والا انسان تھا۔ بے شک وہ اس کا اپنا چھوٹا بھائی تھا، مگر والدین کے لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ ہر چیز ایکسیپٹ کر سکتا تھا، مگر زری اس سے کیوں بات نہیں کر رہی تھی؟ وہ اس سے کیوں نفرت کرنے لگی تھی؟ وہ اس چیز کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زری کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے آئس کریم لایا تھا۔ اس نے آئس کریم باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جب اسے واش روم سے کھانسنے کی آواز آئی، اس نے واش روم کا ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ بلیک کلر کے سادے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، وہ اب چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی اور پھر چہرہ ٹال سے صاف کرتی واش روم سے باہر نکلی۔ سوہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر گرتی، سوہان جلدی سے آگے بڑھا اور اسے گرنے سے بچاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی جانب کھینچا، اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ٹھیک ہو تم؟ سوہان اب اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا، اسے بیڈ تک لایا اور اسے وہاں بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں تم سے وعدہ کیا تھا زری کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالنے آیا تھا، لیکن اگر تم مجھ سے سچ چھپاؤ گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھک گیا ہوں یار تمہاری یہ نفرت برداشت کرتے کرتے۔ ایک بار سوچو، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاریں؟ وہ آج اس سے ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں زمان نے تم سے ضرور کوئی بکواس کی ہوگی، تم نے اسے مارا ہوگا تو سیلف ڈیفنس میں مارا ہوگا، میں یہاں تمہیں جج نہیں کروں گا، مگر یہ تو بتاؤ پلیز کہ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، زری کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں کتنی لڑکیاں تھیں؟ بالآخر اس نے لب کھولے۔ سوہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ تمہارے بعد ہوگا۔ زری نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھ سے محبت وہ سب جھوٹ تھا، آپ تو بس نانا کا آخری وعدہ نبھا رہے تھے، آپ مجھے چھوڑنے والے تھے نا، کیونکہ آپ تو… اس سے بولا نہ گیا۔ سوہان کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت ابھری۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زری؟ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، نانا سے وعدہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ تم میری محبت بھی تو ہو، تو کیوں چھوڑنے لگا میں تمہیں؟ تو پھر ثانیہ کون تھی؟ سوہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ثانیہ تو میری کلاس فیلو تھی، اور ہاں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے تو صرف تم سے محبت کی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا اس رات؟ وہ اب بے بسی سے چیخا۔ زری نے اب بولنا شروع کیا۔ سوہان کے جانے کے بعد کچھ دن بعد زمان کینیڈا سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے جب پہلی نظر زری کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہوس ابھری۔ یہ لڑکی کون ہے مام؟ فاریہ بیگم نے ناگواری سے زری کو دیکھا۔ سوہان کی بیوی ہے۔ زمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے نانا کی نواسی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ زری اپنے وجود پر زمان کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی کیونکہ اسے زمان قریشی سے بالکل بھی اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ اس رات فاریہ بیگم اپنی کسی پارٹی میں گئی تھی اور سکندر صاحب اپنے کسی بزنس میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں زری اکیلی تھی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ زری کے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر زری جو صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور اپنے کمرے میں زمان کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
تمہیں کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی نہیں آتی؟ وہ غصے سے چیخی تھی، ساتھ وہ گھبرا بھی گئی تھی۔ اسے لاک لگا کر رکھنا چاہیے تھا۔ زمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ ریلیکس بھابھی جی، میں تو آپ کو اپنے پیارے بھائی کے بارے میں کچھ بتانے آیا تھا، وہ سچائی جو آپ نہیں جانتے۔ وہ اس کے پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ میرے کمرے سے نکلو، میں تمہاری یہ حرکت سوہان کو بتاؤں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مگر زمان پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر زرین کے سامنے کیا۔ زرین نے جو منظر دیکھا اسے لگا کسی نے اس کی جان ہی نکال دی۔ وہ سوہان تھا جو کسی اور لڑکی کے ساتھ کسی کمرے میں تھا اور وہ اس کے بہت قریب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں جیسے کھوئے ہوئے تھے۔ اور پھر زرین نے دیکھتے ہی دیکھتے سوہان اس لڑکی کے ہونٹوں پر جھکا اور زرین نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ ثانیہ ہے، بھائی کی پہلی بیوی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو زرین کے کانوں میں اترا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ مزید تصویریں زری کو دکھائیں جن میں سوہان اور بھی کچھ لڑکیوں کے قریب تھا۔ کتنی بھولی ہو تم، ایسے انسان سے شادی کر لی جو لڑکیاں ٹشو پیپر کی طرح بدلتا ہے۔ اسے جس بھی لڑکی کو حاصل کرنا ہو اس سے نکاح کر لیتا ہے، چند دن اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر ایک بھاری رقم دے کر لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو پولیس والا بنا ہے، کیونکہ لڑکیاں اس سے انصاف بھی نہیں مانگ سکتی۔ وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے اور اب اس کا اگلا شکار تم ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ سب جانتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے یہ آفر دی ہے کہ میں بھی اس کی بیویوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ وہ زرین کے قریب ہوا۔ زرین بدک کر دور ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ سوہان ایسا نہیں کر سکتے، میں ان کی بیوی ہوں اور اپنی عزت کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ زمان کی بات زرین کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ چلو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سوہان کی چیٹ زرین کے سامنے کر دی جس میں سوہان خود اسے کہہ رہا تھا وہ زرین کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ زرین کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھی اور پیچھے ہونا چاہا۔ یہاں سے چلے جاؤ زمان، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی چیخی۔ اسے آج پہلی بار سوہان سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مگر زمان اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ اتنی خوبصورت حسینہ کے ساتھ مزے کرنے کا حق صرف بھائی کو ہی نہیں، مجھے بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے زبردستی زرین کے قریب ہونا چاہا، جب اچانک بنا سوچے سمجھے زرین نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے زمان کے سر پر دے مارا۔ پہلے وار سے تو وہ بچ گیا، مگر اس نے دوبارہ زرین پر حملہ کرنا چاہا۔ زرین نے دوسری بار بھی وہ گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ زمان زمین پر گرا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ زرین اس کے بے ہوش وجود کے پاس دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سوہان اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ زمان کو وقت پر ہاسپٹل نہ لے کر جانے کی وجہ سے اس کا بہت خون بہہ گیا، اسی لیے اگلی صبح تک وہ مر گیا۔ اور جب فاریہ بیگم کو پتہ چلا تو انہوں نے زرین کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کے قدموں میں بیٹھے سوہان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ بہت دیر کے بعد سوہان کے لب پھڑ پڑا۔ اس نے جو کہا تم نے وہ سب کیسے مان لیا زرین؟ تمہیں کیسے یقین آ گیا جو کچھ وہ تمہیں دکھا رہا تھا وہ سب سچ ہے؟ آج کل تو اے آئی کا دور ہے، کچھ بھی آرٹیفیشل بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف تم سے محبت کی تھی۔ وہ تو میرا سوتیلا بھائی تھا، شروع سے مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے وہ سب بکواس کی تھی۔ میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں کہ میں نے آج تک تمہارے سوا کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا؟ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، اور میں نے تمہارے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ زری کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو خود حقیقت اور جھوٹ کے درمیان جھول رہی تھی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ اگر یہ سچ ہے کہ وہ اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے تو پھر زمان نے جو سب دکھایا وہ کیا تھا؟ ادھر دیکھو مجھے۔ سوہان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ زری نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور تم میرا موبائل چیک کر سکتی ہو۔ میری تو کبھی واٹس ایپ پر زمان سے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے سب فیک چیٹس بنا کر تمہیں میرے خلاف کرنا چاہا۔ زری ابھی بھی بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوہان چند پل کے لیے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر زری کے پیٹ تک لایا۔ زری ساری کانپ گئی۔ میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں زری،
وہ سب جھوٹ تھا جو کچھ زمان نے تمہیں دکھایا، وہ سب جھوٹ تھا۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو یہ لو۔ اس نے اپنی گن زری کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس میں جتنی بھی گولیاں ہیں سب کی سب میرے سر میں اتار دو، میں اف تک نہیں کروں گا، بس میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہی آخری حل ہے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ذوحان کی گن اس کے ہاتھ پر تھی اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے وہ گن پکڑی، وہ بے حد وزنی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس میں گولیاں تھیں۔ زری نے گن دوسرے ہاتھ میں پکڑی۔ ذوحان اسے دیکھتا رہا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ دھیرے سے گن والا ہاتھ اوپر لائی اور گن اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ ذوحان کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ تیزی سے زمین سے اٹھا اور زری کے ہاتھ سے گن پکڑتے دور پھینکی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا کر رہی تھی؟ وہ تو سمجھا تھا وہ اسے مارے گی، مگر وہ تو خود کو مارنے والی تھی۔ زری دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں نے ان سب پر یقین کر لیا تھا ذوحان، مجھے لگا شاید آپ واقعی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ذوحان کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ذوحان اس کے بال سہلاتا رہا۔ آئی ایم سوری ذوحان۔ وہ صرف ایک غلط فہمی اسے تباہ کر چکی تھی۔ بہت کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ایسے مت رو، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا کہ اتنی ہی دیر تک زری اپنے آنسو پر قابو پاتی رہی۔ پھر اس نے ہمت کرتے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد جیل میں پیدا ہو، پلیز کچھ کریں ذوحان۔ پہلی کی بات اور تھی، میں اکیلی ہوتی تو شاید ساری زندگی جیل میں گزار لیتی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں نہیں رکھ سکتی، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ وہ ذوحان کی شرٹ مٹھی میں دبوچے ہسیانی سی ہو کر چیخی، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم جلدی واپس چلیں گے۔ ہمیں کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ کھلوانا ہوگا اور اس بار میں تمہیں باعزت بری کروا کر ہی رہوں گا۔ ذوحان نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اسے یقین دلایا۔ دیکھو باتوں باتوں میں بھول ہی گیا، میں تمہارے لیے آئس کریم لایا تھا، اس سے پہلے کہ ساری میلٹ ہو جائے کھا لو۔ اور زری اتنا رونے کے بعد ہنس پڑی۔ ذوحان نے کورٹ میں اپیل دی کہ وہ یہ کیس دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے، اور اس بار زری نے بھی کورٹ میں سارا سچ بتایا کہ کس طرح زمان نے اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا۔ اس نے صرف زمان پر حملہ کیا، وہ مرا اس وقت سے تھا کیونکہ اسے ٹائم سے ہاسپٹل پہنچایا ہی نہیں گیا۔ پھر ذوحان نے کورٹ میں وہ سارے ثبوت پیش کیے جس کے مطابق زمان بہت ساری لڑکیوں کو ہراساں کر چکا تھا، اور پھر زری کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ جیل میں رہتے، تو عدالت نے ایک بھاری جرمانہ لے کر زری کو رہا کر دیا تھا۔ ذوحان کے لیے وہ پیسے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے وہ ان پیسوں کے عوض زری کو جیل سے نکال چکا تھا۔ وہ زری کو واپس قریشی ہاؤس لے کر نہیں گیا، اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا۔ وہ اب اسے قریشی ہاؤس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اب زری کو وہاں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اب زری جیل سے باہر آ چکی تھی، اسی لیے ذوحان نے جیل کی نوکری ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب پولیس والے اسٹیشن کی نوکری جوائن کر چکا تھا۔ سکندر صاحب نے تو کافی واہ ویلا مچایا تھا کہ وہ زری کو چھوڑ دے، مگر ذوحان نے یہی بات کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے چلا جاتا تھا، مگر زری پھر کبھی قریشی ہاؤس نہیں گئی۔ اس کی زندگی کا محور بس اب اس کی اولاد تھی۔ ذوحان اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ان کی زندگی سے سارے غم جا چکے تھے، اب بس وہ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے تھے جو ان کی اولاد کے ساتھ مستقبل بننے والی تھی۔